حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب 72 باتیں پیش آئیں گی۔ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہو جائے گا۔ یہ بات اگر اس زمانے میں کہی جائے تو کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں سمجھی جائے گی، اس لیے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو نماز کی پابند نہیں ہے، العیاذ باللہ۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب نماز کو کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل قرار دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں مومن کتنے ہی برے سے برا ہو، فاسق فاجر ہو، بدکار ہو، لیکن نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، امانت ضائع کرنے لگیں گے، یعنی جو امانت ان کے پاس رکھی جائیں گی اس میں خیانت کرنے لگیں گے، سود کھانے لگیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، یعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائے گا، معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں گے، ذرا سی بات پر دوسرے کی جان لے لیں گے، اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی، انصاف نایاب ہو جائے گا، جھوٹ سچ بن جائے گا، لباس ریشم کا پہنا جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا، طلاقوں کی کثرت ہوگی، ناگہانی موت عام ہو جائے گی، یعنی ایسی موت عام ہو جائے گی جس کا پہلے سے پتہ نہیں ہوگا، بلکہ اچانک پتہ چلے گا کہ فلاں شخص ابھی زندہ ٹھیک ٹھاک تھا اور اب مر گیا۔ خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، یعنی امانت دار پر تہمت لگائی جائے گی کہ یہ خائن ہے، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، تہمت درازی عام ہو جائے گی، یعنی لوگ ایک دوسرے پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے، یعنی امانت دار پر یہ تہمت لگائی جائے گی کہ یہ خائن ہے، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، تہمت درازی عام ہو جائے گی، یعنی لوگ ایک دوسرے پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے، بارش کے باوجود گرمی ہوگی، لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہیت کریں گے، یعنی جس طرح لوگ اولاد ہونے کی دعائیں کرتے ہیں اس کے بجائے لوگ یہ دعا کریں گے کہ اولاد نہ ہو۔ چنانچہ آج دیکھ لیں خاندانی منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے، کمینوں کے ٹھاٹ ہوں گے، یعنی کمینے لوگ بڑے ٹھاٹ سے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، شریفوں کا ناک میں دم آ جائے گا، یعنی شریف لوگ شرافت کو لے کر بیٹھیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے، امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، یعنی سربراہ حکومت اور اس کے اعوان و انصار اور وزراء جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، یعنی جو لوگ اس کے کام کرنے والے، ساتھ دینے والے سب جھوٹ کے عادی بن جائیں گے اور صبح و شام جھوٹ بولیں گے، امین خیانت کرنے لگیں گے، سردار ظلم پیشہ ہوں گے، عالم اور قاری بدکار ہوں گے، یعنی عالم بھی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں مگر بدکار ہے، العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنیں گے مگر ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے، یعنی لوگ جانوروں کی کھالوں سے بنے ہوئے اعلیٰ درجے کے لباس پہنیں گے لیکن ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے اور ایلوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے، سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ ہوگی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، امن کم ہو جائے گا، قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا اور اس پر نقش و نگار بنایا جائے گا، مسجدوں میں نقش و نگار کیے جائیں گے، اونچے مینار بنیں گے لیکن دل ویران ہوں گے، شرابیں پی جائیں گی، شرعی سزاؤں کو معطل یعنی بیکار کر دیا جائے گا، لونڈی اپنے آقا کو جنیں گی، یعنی بیٹی ماں پر حکمرانی کرے گی اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے آقا اپنی باندی کے ساتھ سلوک کرتا ہے، جو لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن غیر مہذب ہوں گے وہ بادشاہ بن جائیں گے، کمینے اور نیچ ذات کے لوگ جو نسبی اور اخلاق کے اعتبار سے کمینے اور نیچے
درجے کے سمجھے جاتے ہیں وہ سربراہ بن کر حکومت کریں گے۔ تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی، جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ عورتیں زندگی کے ہر شعبہ میں، ہر کام میں مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مرد عورتوں کی نقالی کریں گے، عورتیں مردوں کی نقالی کریں گے، یعنی مرد عورتوں جیسا حلیہ بنائیں گے اور عورتیں مردوں جیسا حلیہ بنائیں گی۔ آج دیکھ لے کہ نئے فیشن نے یہ حالت کر دی ہے کہ دور سے دیکھو تو پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، یعنی قسم تو صرف اللہ کی کھانی چاہیے، لیکن غیر اللہ کی یعنی قسم تو صرف اللہ کی ہے یا اللہ کی صفت کی ہے اور قرآن کی کھانا جائز ہے۔ دوسری چیزوں کی قسم کھانا حرام ہے، لیکن اس وقت لوگ اور چیزوں کی قسم کھائیں گے، مثلا تیرے سر کی قسم، تیری ماں کی قسم، یہ وغیرہ وغیرہ۔ مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہوگا۔ لفظ بھی کے ذریعے یہ بتا دیا کہ اور لوگ تو یہ کام کرتے ہی ہیں، لیکن اس وقت مسلمان بھی جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ صرف جان پہچان کر لوگوں کو سلام کیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ اگر راستے میں کہیں سے گزر رہے ہیں تو ان لوگوں کو سلام نہیں کیا جائے گا جن سے جان پہچان نہیں ہے۔ اگر جان پہچان ہے تو سلام کر لیں گے، حالانکہ نبی علیہ السلام کا فرمان یہ ہے السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ خاص طور پر اس وقت جبکہ راستے میں اکا دکا آدمی گزر رہے ہوں تو اس وقت سب آنے جانے والے کو سلام کرنا چاہیے، لیکن اگر آنے جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو اور سلام کی وجہ سے اپنے کام میں خلل آنے کا اندیشہ ہو تو پھر سلام نہ کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اکا دکا آدمی گزر رہے ہوں گے تب بھی سلام نہیں کریں گے اور سلام کا رواج ختم ہو جائے گا۔ غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھا جائے گا، یعنی شرعی علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے پڑھا جائے گا، الیاذ باللہ، اور مقصد یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے ہمیں ڈگری مل جائے گی، ملازمت مل جائے گی، پیسے مل جائیں گے، عزت اور شہرت حاصل ہو جائے گی۔ ان مقاصد کے لیے دین کا علم پڑھا جائے گا۔ آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی۔ مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا جائے گا۔ مال غنیمت سے مراد قومی خزانہ ہے، یعنی قومی خزانہ کو ذاتی جاگیر اور ذاتی دولت سمجھ کر معاملہ کریں گے۔ امانت کو لوٹ کر مال سمجھا جائے گا، یعنی اگر کسی نے امانت رکھوا دی تو سمجھیں گے کہ یہ لوٹ کا مال ہے، حاصل ہو گیا، پھوکٹ میں مل گیا۔ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا، یعنی زکوٰۃ تو شریعت کا حق ہے لیکن لوگ یہ سمجھ کر کہ یہ ایک جرمانہ ہے ہمیں دینا ہی ہے ہر حال میں، وہ یہ سمجھ کر دیں گے۔ سب سے رذیل آدمی قوم کا لیڈر اور قائد بن جائے گا، یعنی قوم میں جو شخص سب سے زیادہ رذیل بدخصلت انسان ہوگا اس کو قوم کے لوگ اپنا قائد، اپنا ہیرو اور اپنا سربراہ بنا لیں گے۔ آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا، آدمی اپنی ماں سے بدسلوکی کرے گا، دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا، بیوی کی اطاعت کرے گا۔ بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوں گی، گانے والی عورتوں کی تعظیم و تکریم کی جائیں گی، یعنی جو عورتیں گانے بجانے کا پیشہ کرنے والی ہے ان کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی اور ان کو بلند مرتبہ دیا جائے گا۔ گانے بجانے کے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا۔ سرے راہ شرابیں پی جائیں گی، یعنی کھلے عام شراب پی جائیں گی۔ ظلم کو فخر سمجھا جائے گا، انصاف بکنے لگے گا، یعنی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوگا، لوگ پیسے دے کر اس کو خریدیں گے، پولیس والوں کی کثرت ہوگی۔ قرآن کریم کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا، یعنی موسیقی کے بدلے میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی تاکہ اس کے ذریعے ترنم کا مزہ حاصل ہو، اور قرآن کی دعوت اور اس کو سمجھنے یا اس کے ذریعے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے تلاوت نہیں کی جائے گی۔ درندوں کی کھال استعمال کی جائے گی۔ امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، یعنی ان پر تنقید کریں گے اور ان پر اعتماد نہیں کریں گے، اور تنقید کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ انہوں نے یہ بات غلط کہی اور یہ غلط طریقہ اختیار کیا۔ چنانچہ آج بہت بڑی مخلوق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی
شان میں گستاخیاں کر رہی ہے. بہت سے لوگ ان ائمہ دین کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں جن کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا، اور ان کو بیوقوف بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ قرآن حدیث کو نہیں سمجھے، دین کو نہیں سمجھے، آج ہم نے دین کو صحیح سمجھا. پھر فرمایا کہ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو اس وقت اس کا انتظار کرو، یا تو تم پر سرخ آندھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے، یا زلزلے آ جائیں، یا لوگوں کی صورتیں بدل جائیں، یا آسمان سے پتھر برسے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور عذاب آ جائے. الیاذ باللہ. اب آپ ان علامات میں ذرا غور کر کے دیکھیں، یہ سب علامات ایک ایک کر کے کس طرح ہمارے معاشرے پر صادق آ رہی ہے، اور اس وقت جو عذاب ہم پر مسلط ہے وہ در حقیقت انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. ایک اور حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت میں 15 کام عام ہو جائیں گے تو ان پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا. صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ 15 کام کون سے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا، جب سرکاری خزانے کو لوٹ کا مال سمجھا جانے لگے. دیکھ لیجیے آج کس طرح قومی خزانے کو لوٹا جا رہا ہے. اور پھر یہ صرف حکمرانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جب حکمران لوٹتے ہیں تو عوام میں جس کا بھی داؤ چل جائے وہ بھی لوٹتا ہے. چنانچہ بہت سے کام ایسے ہیں جن میں ہم اور آپ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس کام کی وجہ سے ہماری طرف سے قومی خزانے پر لوٹ ہو رہی ہے. مثلا بجلی کی چوری ہے کہ کہیں سے خلاف قانون کنیکشن لے لیا اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، یہ قومی خزانے کی چوری ہے. یا مثلا ٹیلی فون ایکسچینج والے سے دوستی کر لی اور اب اس کے ذریعے لمبی لمبی کالیں مفت کی جا رہی ہے، یہ بھی قومی خزانے کی چوری ہے. یا مثلا ریل کے ذریعے بلا ٹکٹ سفر کر لیا، یہ بھی قومی خزانے کی چوری ہے. یا مثلا ریل میں اونچے درجے میں سفر کر لیا جبکہ ٹکٹ نیچے درجے کا خریدا ہے، یہ بھی قومی خزانے کی چوری ہے. اور یہ قومی خزانے کی چوری عام چوری سے بہت زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ اگر انسان کسی کے گھر پر چوری کر لے اور بعد میں اس کی تلافی کرنا چاہے تو اس کی تلافی کرنا آسان ہے کہ جتنی رقم چوری کی ہے اتنی رقم اس کو لے جا کر واپس کر دے اور اس سے جا کر معاف کرا لے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دینا، اور اس نے معاف کر دیا تو انشاءاللہ معاف ہو جائے گا. لیکن قومی خزانے کے اندر لاکھوں انسانوں کا حصہ ہے اور ہر انسان کی اس میں ملکیت ہے. اگر اس مال کو چوری کر لیا یا زیادتی کر لی تو اب کس کس انسان سے معاف کراؤ گے، اور جب تک ان لاکھوں حقداروں سے معاف نہیں کراؤ گے اس وقت تک معاف نہیں ہوگی. اس لیے عام مال کی چوری کی معافی آسان ہے، لیکن قومی خزانے کی چوری کے بعد اس کی معافی بہت مشکل ہے. الیاذ باللہ. جب امانت کو لوگ لوٹ کا مال سمجھنے لگے اور اس میں خیانت کرنے لگے، اور جب لوگ زکوٰۃ کا تاوان اور جرمانہ سمجھنے لگے، زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھ کر دینے لگیں گے، آدمی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے، یعنی آدمی بیوی کی خوشنودی کی خاطر ماں کی نافرمانی کرے. مثلا بیوی ایک ایسے غلط کام کرنے کے لیے کہہ رہی ہے جس میں ماں کی نافرمانی ہو رہی ہے تو وہ شخص ماں کی حرمت کو نظر انداز کر دیتا ہے اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کر لیتا ہے. اور آدمی دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور باپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا، یعنی دوست کے ساتھ دوستی کا لحاظ کرے گا لیکن باپ کے ساتھ سختی اور بدسلوکی کا معاملہ کرے گا. مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی. مسجدیں تو اس لیے وضع کی گئی ہے، بنائی گئی ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے اور اللہ کی عبادت اور ذکر کرنے والوں کے ذکر میں عبادت میں کوئی خلل نہ ڈالا جائے. لیکن لوگ مسجدوں میں آوازیں بلند کر کے خلل ڈالیں گے. چنانچہ آج کل الحمدللہ مسجدوں میں نکاح کرنے کا رواج تو ہو گیا جو اچھا رواج ہے، لیکن نکاح کے موقع پر مسجد کی حرمت کا لحاظ نہیں کیا جاتا اور اس وقت شور کیا جاتا ہے، آوازیں بلند کی جاتی ہے جو ایک گناہ بے لذت ہے. اس لیے کہ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جس کے کرنے میں کچھ لذت اور مزہ بھی آتا ہے، لیکن یہ گناہ ایسا ہے جس کے کرنے میں کوئی لذت اور مزہ نہیں، بلکہ مسجد میں آواز بلند کر کے بلا وجہ اپنے سر گناہ لے لیا. قوم کا لیڈر ان کا ذلیل ترین آدمی ہوگا، آدمی کی عزت اس کے شر کے خوف سے کی جانے لگے گی. اگر اس کی عزت نہیں کرو گے تو یہ مجھے کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسا دے گا، اس لیے انسان عزت کر رہا ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے. اور شرابیں پی جانے لگیں گی، ریشم کا لباس پہنا جائے گا،